دنیا کی دو بڑی طاقتیں چین اور امریکہ 6 ماہ بعد پھر سے آمنے سامنے بیٹھی۔ 6 ماہ بعد ہونے والی یہ ملاقات صرف ایک ڈپلومیٹک میٹنگ نہیں بلکہ بدلتی ہوئی عالمی طاقتوں کا اشارہ ہے، کیونکہ ان 6 مہینوں میں شاید وہ کچھ بدل گیا جو پچھلے 6 سالوں میں بھی نہیں بدلا تھا۔ دنیا کی سیاست، ٹیکنالوجی، اکانومی اور طاقت کا توازن سب کچھ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ ایک طرف ہے دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، دنیا کی سب سے بڑی فوج کے کمانڈر ان چیف اور دنیا کی سب سے بڑی اکانومی کے کرتا دھرتا، اور دوسری طرف دنیا کی دوسری بڑی اکانومی چین کے صدر شی جن پنگ، جنہوں نے چین کو فیکٹری سے سپر پاور بننے کے سفر پر ڈال دیا، جن کی قیادت میں چین صرف ایک ملک نہیں رہا بلکہ امریکہ کی سپر پاور حیثیت کے لیے سب سے بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس بار چین صرف سفارتکاری کے لیے نہیں آئے بلکہ اپنے ساتھ امریکی بلینئر کی پوری فوج لے کر آئے ہیں۔ ایلن مسک، ٹم کک اور جیسن وانگ کے ساتھ 12 ٹاپ کمپنی کے سی ای او۔ جیسن وانگ کی کمپنی انویڈیا کی مارکیٹ ویلیو اس وقت $5 ٹریلین ہے، جو بھارت جیسے بڑے ملک کی پوری سٹاک مارکیٹ سے زیادہ ہے۔ صرف ایک کمپنی۔ سوچیں اگر دنیا کی سب سے بڑی کمپنیاں، دنیا کے سب سے امیر لوگ چین کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آخر چین کے پاس ایسا کیا ہے؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے چین اب امریکہ کے لیے سب سے بڑا خوف بنتا جا رہا ہے۔ اے آئی میں چین کی رفتار، الیکٹرک گاڑیوں میں چین کی برتری، دنیا کی سب سے تیز ترین ٹرینیں، سب سے بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹ اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ دنیا شاید خاموشی سے ایک نئے بادشاہ کو قبول کرنے جا رہی ہے۔ اور اگر آپ ٹرمپ اور چینی صدر کی ملاقات کی فوٹیجز غور سے دیکھیں تو ایک چیز واضح محسوس ہوتی ہے، بااختیار کون ہے اور آج دنیا کی اکانومی کا وزن کس کے کندھوں پر ہے۔ ٹرمپ کی باڈی لینگویج اور ان کا محتاط انداز اور چینی صدر کے لیے غیر معمولی احترام، یہ سب ایک بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جیسے امریکہ پہلی بار چین کو روکنے کی بجائے اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی امریکہ کمزور پڑ رہا ہے؟ کیا چین اگلی سپر پاور بن چکا ہے یا پھر یہ صرف ایک الوژن ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جذبات نہیں بلکہ حقائق دیکھیں گے جو شاید آنے والے 10 سالوں کی دنیا کا فیصلہ کریں گے۔ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس میں سب سے اہم اے آئی ٹیکنالوجی ہے۔ پوری دنیا کی اے آئی ٹیکنالوجی میں چائنا کا 60% حصہ ہے۔ آپ سب کو ڈیپ سیک کا تو پتہ ہوگا، ایک چھوٹے سے چائنا کے سٹارٹ اپ نے چیٹ جی پی ٹی سے بھی زیادہ بہتر اے آئی ماڈل پیش کر دیا تھا، جس نے صرف ٹیکنالوجی کی دنیا ہی نہیں بلکہ امریکی کمپنیوں کے اربوں ڈالر بھی ہلا کر رکھ دیے۔ صرف ایک لمحے میں دنیا بھر کی نظریں امریکہ سے ہٹ کر چین کی طرف مڑ گئیں۔ آج چائنا کے پاس اس طرح کی 6200 اے آئی کمپنیز ہیں۔ چائنا کی اے آئی انڈسٹری 1.2 ٹریلین ین یعنی $175 بلین سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اے آئی سے آگے بڑھیں تو آج دنیا میں بننے والے تقریباً 2/3 روبوٹ اکیلے چین میں تیار ہوتے ہیں، اور چائنا کی ایک کمپنی یونیٹری روبوٹکس روبوٹ بنانے والی دنیا کی نمبر 1 کمپنی ہے۔ امریکہ نے کچھ عرصہ پہلے اس کمپنی کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ چین سپر کمپیوٹر کی ریس میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ حال ہی میں چین نے 504 سپر کمپیوٹر لانچ کیا ہے، جو دنیا کے سب سے پاورفل کمپیوٹر میں سے ایک ہے۔ اور چین صرف زمین تک محدود نہیں رہا بلکہ اب مقابلہ خلا میں جا پہنچا ہے۔ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی میں ایک چائنیز کمپنی نے اسپیس سے زمین تک 100 Gbps ڈیٹا ٹرانسفر سپیڈ حاصل کر لی ہے، جو ایلن مسک کے اسٹار لنک سے کئی گنا بہتر ہے۔ اور اگر بات راکٹ ٹیکنالوجی کی جائے تو وہاں بھی چین اپنی طاقت خاموشی سے بڑھا رہا ہے اور سپیس کو ہرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ایڈوانس سیمی کنڈکٹر میں ابھی بھی امریکہ کو برتری حاصل ہے، اور انویڈیا اور ٹی ایم سی جیسی مینوفیکچرنگ کیپیسٹی ابھی بھی چائنا کو حاصل نہیں۔ اس لیے شاید ٹرمپ انویڈیا کے سی ای او کو ساتھ لے کر آئے ہیں، کیونکہ واشنگٹن جانتا ہے چائنا کو ابھی بھی ایڈوانس اے آئی چپس کی ضرورت ہے۔ اس لیے امریکہ اسے بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ کوئی بہتر ڈیل مل جائے۔ لیکن جس طرح چین باقی ٹیکنالوجی کی دنیا میں امریکہ سے آگے ہے اور ہر سال $1 ٹریلین سے زیادہ پیسہ لگا رہا ہے، اس حساب سے وہ جلد ہی انویڈیا سے بہتر اے آئی چپس بنانا شروع کر دے گا۔
اور جس دن ایسا ہو جاتا ہے اس دن امریکہ کی آخری برتری بھی چائنا پر ختم ہو جائے گی۔ جہاں امریکہ اور باقی دنیا چائنا کی اے آئی کے میدان میں کامیابی پر حیران ہے، وہاں ہی پچھلے کئی سالوں سے چائنا اپنی ملٹری پاور کو بھی فیوچر وارفیئر کے مطابق تبدیل کر رہا ہے۔ چین اب ہتھیار خریدنے والا ملک نہیں رہا بلکہ ہتھیار بیچنے والا ملک بن گیا ہے۔ پہلے چائنا یہ سب کچھ خاموشی سے دنیا سے چھپا کر رہا تھا، لیکن اب چائنا نے اپنی فوجی طاقت دنیا کو دکھانا شروع کر دی ہے، جس کی پہلی جھلک پاک بھارت جنگ میں دیکھنے کو ملی، جہاں چائنا نے اپنے میزائل اور فائٹر جیٹ کو ٹیسٹ کیا وایا پاکستان، اور اب ان ہتھیاروں کو وار ٹیسٹڈ بول کر مارکیٹ میں بیچ رہا ہے۔ اور پھر ستمبر 2025 میں چائنا نے اب تک کی سب سے بڑی ملٹری پریڈ کی، دنیا جسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ 2000 کلومیٹر تک کی گلوبل رینج رکھنے والا DF-5C بیلسٹک میزائل، YJ-19 ہائپرسونک اینٹی شپ میزائل، 60 فٹ لمبا سمبرین، اور اس کے علاوہ لوئل ونگ مین GJ-11 جو ایک اے آئی پاورڈ ڈرون ہے۔ یہ صرف ایک پریڈ نہیں تھی بلکہ دنیا کے لیے ایک پیغام تھا کہ چائنا اب اپنی طاقت چھپا کر نہیں بلکہ دکھا کر بات کرنا چاہتا ہے۔ لیکن چائنا نے جو نہیں دکھایا وہ دنیا اور خاص کر امریکہ کے لیے زیادہ ٹینشن والی چیز ہے، 6th جنریشن فائٹر۔ رپورٹس کے مطابق چائنا نے اپنے 6th جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ کی ٹیسٹنگ شروع کر دی ہے، اور کہا جاتا ہے یہ ٹیکنالوجی ابھی صرف امریکہ کے پاس تھی اور وہاں بھی ابھی ٹیسٹنگ فیز میں ہی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں ایران امریکہ جنگ کی تو وہاں بھی امریکہ کا بھاری نقصان ہوا ہے۔ امریکہ کے 50% تھاٹ انٹرسیپٹ میزائل ختم ہو چکے ہیں۔ ٹاما ہوک میزائل امریکہ ایک سال میں جتنے بناتا ہے اس سے 10 گنا زیادہ استعمال ہو چکے ہیں۔ ایران کے میزائل میں لگے چپس اور راکٹ فیول چین سے ہی آتا ہے، اور یہ بات امریکہ جانتا ہے لیکن اسے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اگر پیورلی ملٹری پاور کی بات کی جائے تو آج بھی یونائٹڈ اسٹیٹ دنیا کی سب سے طاقتور فوجی طاقت سمجھی جاتی ہے۔ اون پیپر چائنا پیچھے ضرور ہے مگر اتنا بھی پیچھے نہیں۔ کچھ معاملوں میں جیسے کہ گراؤنڈ بیسڈ میزائل اور ہائپرسونک میزائل میں چائنا USA سے آگے نکل رہا ہے۔ کیا امریکہ سے سپر پاور کا تاج چھن چکا ہے؟ کیا چائنا اگلی سپر پاور بن گیا ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اصل حقائق مکمل ثبوتوں کے ساتھ دکھائیں گے، اس لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔